کی کوئی قدر نہیں، وزیروں کے دلوں میں کلمے کی کوئی قدر نہیں، امیروں غریبوں مزدوروں کے دلوں میں کلمے کی کوئی قدر اور عظمت نہیں، قیمت نہیں۔ یہی کلمہ تھا جس کی وجہ سے صحابی نے سب کچھ لٹا دیا۔ ایک تھوڑی سی آس لگائے بیٹھا ہے کہ اماں نے بڑے پیار سے پالا تھا، بڑی محبت سے پالا تھا۔ یتیموں سے ماں کو قدرتی طور پر زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اماں گھر سے نکلے گی، آئے گی، کچھ مدد کرے گی، کچھ میرا ساتھ دے گی، اس جھگڑے کو ختم کرے گی۔ یوں لکھا علماء کرام نے، گھر کا دروازہ کھلا، ذرا دل میں ڈھارس سی لگی، کمر بندی، اماں کو آتے دیکھ کر صحابی کا ذرا حوصلہ ہونے لگا۔ اللہ اکبر، نبی کے غلام تیرا کلمہ کتنا مہنگا، تجھے کلمے کی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑی ہے۔ وہ ماں جس نے پیٹ میں رکھا تھا، وہ ماں جس نے گود میں کھلایا تھا، وہ ماں جس نے رات دن سر پہ بٹھایا تھا، وہ اماں جس نے لخت جگر کو اعلیٰ قسم کی پوشاکیں پہنائی، جو عطر میں ڈبو کے رکھتی تھی، آج اس کلمے کی وجہ سے آ کر اپنے بیٹے لخت جگر کے سر سے پگڑی اتارتی ہے۔ اگر تو ہماری برادری کے رواج کو نہیں مانتا، رسم کو نہیں مانتا، ہمارے دین کو نہیں مانتا، تو یہ پگڑی اتار۔ ایمانداری سے بتلاؤ، صحابی کے دل میں کتنا دکھ پہنچا ہوگا۔ سر سے پگڑی اتر رہی ہے، سر سے پٹکا اتر رہا ہے، اور اتارنے والی ماں ہو، چلو پگڑی اتر گئی، کرتا پکڑ کے کہتی ہے اتار دے، میرے گھر کا ہے۔ آج تو دونوں کام کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، بدعت بھی خوب کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، شرک بھی خوب رج رج کی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، قبروں کو چومتا چاٹتا بھی پھرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، رج رج کر اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے لگتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے لگتا ہے۔ جہاں اس صحابی کی قبر سے پوچھ کے آ، تجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کیا قیمت چکانی پڑی؟ گلے سے کرتا اتار لیا، اماں نے کرتا اتروا کر بیٹی کو ننگا کر دیا، لخت جگر کو ننگا کر دیا۔ صحابی کہتا ہے مجھے بھی وہ نگاہیں ملی ہیں، میری نظریں وہاں ٹکرائی ہیں، مجھے وہاں سے فیض ملا ہے، مجھے اس صحبت کا رنگ ملا ہے۔ تم کپڑے کیا میرا چمڑا اتار سکتے ہو، مگر کلمے کا سودا نہیں بنے گا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تمام بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو، قیمہ تو بنا سکتے ہو، میری جان کا لہو تو بہا سکتے ہو، مگر رب ذوالجلال کی قسم نگاہ نبوت کی توہین نہیں ہونے دوں گا۔ ماں نے کرتا اتار لیا، چاروں طرف مجمع لگا ہوا ہے، محلے والے حیران ہیں، یہ کیسا نوجوان ہے، بے عزتی کرا رہا ہے۔ ہاں شریکوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے، اپنوں کے سامنے صحابی مار کھا رہا ہے اور ماں کے ہاتھوں مار کھا رہا ہے۔ آج جو تم کہتے پھرتے ہو نا دین کے مقابلے میں دنیا بھاری ہے، صحابہ نے تول رکھا تھا دین کو بھی اور دنیا کو بھی، وہ دنیا کو مچھر کے پر کے برابر نہیں سمجھتے۔ ایک ہمارے رسم و رواج ہیں، قبروں تک پیچھا نہیں چھوڑتے مردے کا، لگے پڑے ہیں، 7 جمعراتیں کرنی ہے،
اب تو میں مولویوں کو مشورہ دوں گا، مہنگائی کا زمانہ ہے، 14 جمعراتوں کا رواج نکال لو تاکہ رگڑا ذرا اچھا لگے۔ کون کہتا ہے کہ تو خیرات نہ کر؟ لیکن میرے جیسا مولوی تمہیں جو بتلا دے، چلاک بڑے ہوتے ہیں، اگر یوں کہا نا کہ یکدم خیرات کر دے تو لوگ کھا پی کے پاسے ہوں گے، پھر پلے کیا پڑا؟ انہوں نے کہا 7 جمعرات پوری کر تاکہ کم سے کم 7 دن تو بھلا ہو۔ یہ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لخت جگر کا تیمم منجلا پکڑ کر اماں گھسیٹ رہی ہے، اسے بھی اتار۔ صحابی کو ننگا کر رہی ہے، اتارنا پڑے گا، ہاتھ باندھنے لگا۔ اماں باپ کی، ماں کی، اپنی جوانی کی ساری کمائی میں سے اور کچھ نہیں مانگتا، روپیہ نہیں مانگتا، سونا چاندی نہیں مانگتا، باغ و بہار نہیں مانگتا، جائیداد بکریاں نہیں مانگتا، بیوی بچے نہیں مانگتا، تمام گھر کی دولت میں سے اماں خدا کے نام پر ایک تہمت مانگتا ہوں، ننگا نہ کر۔ ادھر ماں بسیط ہے، میں اپنے دین سے مجبور ہوں، تجھ سے کلمہ چھڑا کے چھوڑوں گی، تجھ سے کلمے کا انکار کرا کے چھوڑوں گی۔ تم نے باپ دادا کا دین کیوں ترک کیا؟ تم نے اعوذ باللہ اس جادوگر کے پاس کیوں گئے؟ تم اس نئے نبی کے پاس جا کر کے کیوں بیٹھے؟ تم نے اس کا دین کیوں قبول کیا؟ صحابی کہنے لگا اماں پھر کلمہ اتنا سستا سادہ نہیں جو تہمت کے بدلے میں انکار ہو جائے۔ صحابی کی چھوٹی سی بہن پاس کھڑی ہے، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا بہن تجھے کندھے پہ اٹھائے پھرا ہوں، تجھے گود کھلایا ہے، وہ جس ٹاٹ کی پلی میں، بالوں کی بنی ہوئی پلی میں اونٹ گھاس کھاتا ہے وہ لا دے، میں اپنا ننگ چھپا کر نکل جاؤں گا۔ نرم و نازک بدن والا صحابی، اعلیٰ قسم کے جوڑے پہننے والا صحابی، اعلیٰ قسم کا کھانا کھانے والا پینے والا صحابی، خدا کی قسم کلمے کی وجہ سے رواج سے تنگ ہو کر گھر سے ننگا ہو کے نکل رہا ہے، اور دنیا والوں کو بتلا دیا کہ سب کچھ دیا جا سکتا ہے مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ سکھایا وہ نہیں دیا جا سکتا۔ صحابی نکلتا ہے، منانے والا کون آتا ہے؟ نہ چچا آیا، نہ تایا آیا، نہ ماموں آیا، جب اماں نے یہ حالت کر دی اور کون مناتا؟ نکل گیا، مدینے کی راہ لی، رات کو سفر کرتا ہے، دن کو چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کئی دن لگے، پیدل سفر کیا، راہی ہے مدینے کا، مسافر ہے مدینے کا، پتے چبا کر گزارے کرتا ہے، درختوں کے پتے چباتا جاتا ہے اور مدینے کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ اور منتظر ہے اس بات کا کب وہ وقت آئے، اور کب میں جا کر کے یوں کہوں میں دور سے چل کر آیا ہوں، میں دور سے چل کر آیا ہوں، دل میں یہ تمنا لایا ہوں، میں دور سے چل کر آیا ہوں، دل میں یہ تمنا لایا ہوں، تم عرش سے دل میں آ جاؤ، دل عرش معلا ہو جائے۔ صبح شام مدینے کی راہ تکتا ہے، کتنا دور رہ گیا، کتنا سفر باقی ہے، ہر وقت کہتا ہے کاش مدینے میں جا کر پوری یہ تمنا ہو جائے، سر رکھ کر
اسباب رحمت پر بس ختم فسانہ ہو جائے. سخت سردی کا موسم ہے. مدینے پاک میں پہنچ گیا, مسجد نبی میں پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. تہجد کا وقت ہے, سردی کا وقت ہے. ایک پٹی ہوئی بالوں کی پلی صرف تیمم کی جگہ لپیٹ رکھی ہے. مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ لگا ہوا سکڑا ہوا بیٹھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا کون ہے؟ اپنا نام بتلایا. اللہ غنی. حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. میں نے تیری کیا حالت دیکھی تھی, تیرا کیا حال بن گیا, یہ تیرا کیا حال ہے. سارا قصہ عرض کر دیا. میرے گھر والوں نے مجھے مجبور کیا ایمان چھڑانے پر, سب کچھ لے لیا میں نے, سب کچھ دے دیا, اور اس حالت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا پرواہ نہ کر. یہ نہیں فرمایا میں تجھے فلانی ریاست کا مالک بناتا ہوں, فلاں ملک کا تجھے وزیر بناتا ہوں. فرمایا میں گواہ ہو جا, جنت میں تیرے لیے اعلیٰ درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں. اور صحابی سے پوچھا کیا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جب اسے دیدار ہوا سارے دکھ بھول گیا, غم غلط ہو گئے. 18 پیوند ایک ایک صحابی کے کپڑوں میں تھے, اور کپڑے کے الگ الگ, ایک چادر بس اسی میں لپٹے رہتے تھے صحابہ صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. چمڑے کا پیوند, بوری کا پیوند, ٹاٹ کا پیوند, اون کے کپڑے کا پیوند. نہیں ملتا تھا کپڑا, مگر پرواہ نہ کی دیوانوں نے. پروانے ختم ہو گئے, شمع کو کے اوپر قربان ہو گئے, مگر دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھا. انہوں نے تو کوئی بھی بات نہ نکالی, نہ انہوں نے کوئی رواج پیدا کیا. سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر دربار رسالت میں پڑ گئے. اور ایسے پڑے, آؤ میں تمہیں بتلاؤں. کسی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا, اور تو یہاں پر سارا دن پڑا رہتا ہے, تو کماتا نہیں, مزدوری نہیں کرتا, نوکری نہیں کرتا, کاروبار نہیں کرتا, تو یہاں پر سارا دن پڑا رہتا, تجھے بھوک تنگ کرتی ہے. ابو ہریرہ کہتا ہے جب مجھے بھوک تنگ کرتی ہے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ذرا تاڑ کے دیکھتا ہوں, میری بھوک ختم ہو جاتی ہے, میری تو پیاس ختم ہو جاتی. میں عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں کے یہاں دین کی بڑی عظمت تھی. ہم لوگ تو منٹوں میں سودا جانتے ہوئے کہ جائز نہیں ہے, سنت یہ ہے اور بدعت یہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے اور لوگوں کا بنایا ہوا طریقہ یہ ہے. اب یہ بھی کوئی بات ہے, کفن پہ لکھ رہے ہیں, کلمہ لکھ دو جی کفن پہ, فرشتے دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے, چلو چلو کلمہ لکھا پڑا یار. اچھا کفن پہ کیوں لکھتا ہے؟ دل میں لکھ لینا, جو کہیں بھی نہ مٹے. اس کلمے کو دل میں جگہ دے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی مسجود نہیں, کوئی نظر نیاز کے قابل نہیں, کوئی سجدے کا حقدار نہیں, کسی کا گھر کسی کا در طواف کا حقدار نہیں. لا الہ الا اللہ کو دل میں پکا, دل میں شرک بھرا ہوا ہے, دل میں کفر لے کے مر گیا, کفن پہ ایک کلمہ نہیں 50 کلمے لکھ دے, بنے گا کیا؟ اگر کفن کا کلمہ کام آتا نا دوزخ میں کوئی نہ جاتا. ابو جہل بھی کلمے اپنے کفن پہ کلمہ لکھوا سکتا تھا. اس کو مہنگا پڑتا ہے یہ سودا, مہنگا ہے دل میں لکھنا. کاروبار حضور کے فرمان کے مطابق کرنا. کلمہ مجبور کرے گا بے ایمانی نہ کر, کلمہ مجبور کرے گا کسی کی آبرو پہ ڈاکے نہ ڈال, کلمہ مجبور کرے گا کسی پر ظلم نہ کر,
کلمہ مجبور کرے گا رشوت نہ لے، کلمہ مجبور کرے گا ملک میں فساد نہ کر، کلمہ مجبور کرے گا توہین انسان کی نہ کر، کسی کی آبرو سے نہ کھیل۔ اگر دل میں کلمہ ہوگا، کلمہ تو ہر جگہ سے روک دے گا، کلمہ تو ہر جگہ سے ہٹا دے گا۔ کلمہ دل میں اور شراب پیوے، کلمہ دل میں ہو رنڈی بازی ہو، کلمہ دل میں ہو رشوت لے، کلمہ دل میں ہو اور حرام کھائے، بڑا مشکل ہے یہ مسئلہ۔ تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہمارے حوالے کیا ہے اور بدعات سے ہم کو منع کیا ہے اور شرک کی لعنت سے ہمیں بچایا ہے۔ ورنہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360، اور پیغمبروں کے نام کے بت تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مورت ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی مورت ہے، یہ اسحاق علیہ السلام کی صورت ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کی مورت ہے۔ نبیوں کے نام کی صورتیں مورتیں بنا کر کعبے میں کھڑی کر رکھی، لوگوں نے تو یہاں کھڑی کر رکھی ہے نا گنبدوں میں، وہاں کعبے میں تھی۔ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان بتوں سے اللہ کے گھر کو پاک کیا اور ان کو باہر نکال کے پھینکا اور ایک اللہ کی توحید کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور یہ یقین جمایا ہر آدمی کے دل میں کہ اللہ کے اذن اور امر کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا، پتہ نہیں حرکت کر سکتا، قطرہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، کیونکہ مالک وہ ہے، مختار وہ ہے، بے نیاز وہ ہے، رازق وہ ہے، بادشاہ حقیقت میں وہی۔ اور یہی سبق پڑھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو خداوند کریم نے بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو میرے نام کی تعلیم دو، لوگوں کو میری توحید بتلاؤ، انہیں بتلاؤ کہ خداوند عالم نے جو ہے وہ اپنی ذات کس طرح پر رکھی ہے اور وہ کون ہستی ہے۔ فرمایا میرے محبوب ایک ایسی صورت آپ کو دیتا ہوں، ان لوگوں کو سکھا دو، انہیں بتا دو، میرے یہاں سفارشی زبردستی کوئی نہیں آ سکتا۔ قل کہو قل هو اللہ احد، اے میرے نبی ان لوگوں کو کہو میں اکیلا ہوں، میری کوئی برادری نہیں، میرا کوئی قبیلہ نہیں، میرا کوئی خاندان نہیں، میری کوئی مجلس شورا نہیں، میری کوئی اسمبلی نہیں، میرے یہاں کوئی مجلس مشاورت نہیں بیٹھتی، پارلیمنٹ میری کوئی نہیں، میں کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ اللہ الصمد، میری ذات بے نیاز ہے، میں کسی کے سامنے مجبور نہیں۔ سارا جہان، سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے رسول، سارے صحابہ، سارے اہل بیت، تمام غوث قطب ابدال، اللہ الصمد میرے سامنے مجبور ہے۔ لم یلد، میری اولاد کوئی نہیں۔ تو بیٹا بیٹی باپ کو مجبور کر لیتے ہیں نا، اے ابا جی، اے ابا جی، فرمایا میری کوئی اولاد نہیں۔ ولم یولد، میرے ماں باپ کوئی نہیں۔ اللہ میاں نے رگڑا ہی کاٹ دیا۔ فرمایا کہو گے کہ مجبور کون کرے گا؟ بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، مامی نہیں، نانے نہیں۔ ایسے آج کل لوگ نکال لیتے ہیں نا، جب نئے وزیر آتے ہیں پتہ نکالتے ہیں اس کے سسرال والے کہاں ہیں، اس کے ماموں کہاں ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کا ٹیوبویل کہاں ہے، ان کے ملازمین کون ہیں۔ فرمایا کوئی نہیں میرا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، میرا ہمسر کوئی نہیں۔ فرمایا میرے نبی سورۃ اخلاص، اور اس کا نام رکھا سورۃ الاخلاص، خالص توحید والی سورت۔ تمام اللہ میاں نے صفائی کر دیا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ رشتے، نہ ناتے، نہ تعلقات والے، کوئی نہیں۔ سب بنائی ہوئی گپ ہے یہ کہ فلاں نے اللہ میاں کو مجبور کر دیا، فلانے نے اللہ میاں کو مجبور کر دیا۔ وہ خدا ہی کیسا جو مجبور ہو گیا؟ وہ خدا نہیں جو مجبور ہو جائے، اور جس کے سامنے سب بے کس ہوں، بے بس ہوں، لاچار ہوں، محتاج ہوں، خدا وہ ہوتا ہے۔
اس لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اپنی زبان سے کہا ہے رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر موت تک ڈٹے رہے، جمے رہے، پھسلے نہیں، ڈگمگائے نہیں، ہلے نہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر آخری وقت قریب ہوتا ہے، ادھر فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، خوف نہ کر، غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے استقبال کے لیے بڑا انتظام کیا ہے۔ کتنا مبارک ہے وہ مرنا کہ جنت انتظار کر رہی ہے، کتنا مبارک ہے وہ مرنا کہ جنت کے باغ و بہار سجا دیے جاتے ہوں، تیار کر دو میرا فلاں بندہ آ رہا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے جس کو وہ عطا کر دے۔ بہرحال طلب کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ میاں سے ہر وقت۔ ہاں، ایک صحابی کی بات عرض کر دوں، اخیر میں یاد آئی، کمال ہے ان لوگوں کی ہر بات نرالی ہے۔ کہتے ہیں ساری رات عبادت کرتا صحابی، اور جب صبح ہوتی تو کہتا یا اللہ یا اللہ، میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگوں۔ اللہ اللہ، ساری رات عبادت کرتا تو کہتا یا اللہ میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگوں، اتنی التجا کرتا ہوں کہ جہنم سے بچا لے گا۔ کیا بات کہی صاحب، اللہ اکبر۔ کہتا میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگوں، اتنی گزارش کرتا ہوں میرے مالک دوزخ سے بچا لے۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے اللہ میاں سے مانگا کرو، اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات دعا سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ خیر المدارس کے محتمم حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد شریف صاحب رحمہ اللہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، بچوں کو ساتھ لے گئے تھے، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں اللہ کے دربار میں جان دے دی، وفات پا گئے۔ کوئی کسی کے در پہ مرے گا، کوئی کسی کے گھر پہ مرے گا، کوئی کسی کے آستانے پہ جان دے گا۔ مولانا کتنے خوش نصیب نکلے کہ مالک کے دربار میں جان دے دی۔ ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ ویسے ہی علمدار لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک علم اٹھ جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم آسمان کی طرف اٹھ کے بھاگے گا، علمدار اٹھ گئے، علم اٹھ گیا، پیچھے کوئی نہیں، دن بدن چل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو تمام حضرات سے درخواست ہے کہ مولانا کی روح کے اصالے ثواب کے لیے یہ میں نے پڑھوایا ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ قاری محمد یعقوب صاحب سلطان شہر کے ممتاز قاری اور عالم ہیں، ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ پاک سب کی جنت الفردوس میں جگہ بنائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جنت المعلی میں اللہ پاک نے قبر کی جگہ عطا فرما دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قرب و جوار میں ماں کے پڑوس میں ہی سو گئے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ مدرسے کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو اور کفیل بنے۔ اور قاری یعقوب صاحب کی گھر والی بھی وفات پا گئی، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئی ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک تو مسبب الاسباب ہے، ان کی بچوں کی حفاظت کا اسباب پیدا فرما۔ اور کافی ساتھیوں نے کہا یہ رب نواز کھڑا ہے، اس کی بابج کو تکلیف ہے، اور کوئی بچوں کی طرف سے پریشانیاں ہیں، کسی کو کاروباری، بہت لوگوں کو پریشانیاں ہیں۔ یا اللہ تو مالک کائنات ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ سب کہیں بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، ایمان پہ کامل ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما، کاروباری حالات کو اچھے سے اچھا فرما۔ یا اللہ سب کے کاروبار کو اچھے سے اچھا فرما دے۔ الہ العالمین روزی رزق میں برکت عطا فرما،
بال بچڑدار ہیں لوگ، مہنگائی کا زمانہ ہے، یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے ہی دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ سب کی بخشش فرما، جتنے بھی قبروں میں چلے گئے سب کی نجات فرما، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابع دار بنا، حضور کی سنتوں کا غلام بنا، یا اللہ بدعتوں سے بچا، رسم و رواج سے بچا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہمیں جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کلمے کی عظمت نصیب فرما، یا اللہ بھائیوں کو آپس میں محبت اور مروت عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر سے شر نکال دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، برادریوں میں اتفاق عطا فرما، بھائیوں میں اتفاق عطا فرما، الہ العالمین تمام مسلمانوں کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اگلی جمعرات سے رائمنڈ کا اجتماع شروع ہے، بہتر یہ ہے کہ جو آج کل جائیں وہاں ان آنے والے مہمانوں کا کام کریں، پانی کا انتظام ہو رہا ہے، بیٹھنے کا انتظام ہو رہا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں، اپنی اپنی شادیوں کا سب کرتے ہیں، اپنے اپنے کاروبار سب کرتے ہیں، وہ کون ہے جو وہاں جا کر کے کلمے والوں کا استقبال کرے اور انتظام کرے؟ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اجتماع میں ضرور شرکت کرے۔ اللہ پاک پورے طریقے سے اجتماع کو کامیاب فرمائے، اللہ پاک ہر آنے والے کو خیر و برکت سے نوازے اور ہم سب کی جھولیاں خیر و برکت سے بھر دے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ۔ جو مسجد مدرسے کے معاون اور مدد کرتے ہیں یا اللہ تو ان کے بھی مال و جان برکت عطا فرما، دور کے ہوں نزدیک کے ہوں، جو حاجی چلے گئے جو جا رہے ہیں یا اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔